الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کے مسائل لیے حاضر ہوں۔ آج بچے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ سوالات لے کر ہی آئے ہوں گے۔ سنتے ہیں کیا سوالات ہیں، کوشش کروں گا کہ جتنا بن پڑے بہتر سے بہتر سوالات کے جوابات دیے جائیں تاکہ بچوں کے مسائل بھی ہم تک پہنچیں اور ان کا حل بھی کسی حد تک ہم تک پہنچ سکے۔ مدنی چینل کا یہ بچوں کا سلسلہ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر بچوں کے پروگرام یہ خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی بیٹھ کر دکھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارا گھر امن کا، پیار کا، محبت کا، ادب کا، احترام کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی بچوں، کون آغاز کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منیر احمد عطاری ہے۔ جی بیٹا۔ نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو بہت سے انکل ہمیں پیچھے بھیج دیتے ہیں اور کبھی وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس میں بیٹا دونوں طرف سے تھوڑی سی معلومات کی کمی ہے۔ پہلی معلومات کی کمی ظاہر ہے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نماز میں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ تو اس میں بڑوں کو، اسپیشلی والد کو یا سرپرست کو چاہیے کہ وہ بیٹا بچوں کو بتائیں کہ بچوں کی صف کہاں بنتی ہے، نابالغ بچے کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، کہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، کون سا نابالغ بچہ کب کہاں کھڑا ہو سکتا ہے، کب کہاں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بیٹا شریعت کے احکام ہیں۔ تو اگر یہ احکام ہمیں پتہ ہوں، بلکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یا داخل ہونے سے پہلے ہی بڑے کو چاہیے تھا کہ وہ بچے کو بتا دیتے کہ بیٹا بچے ہیں، ابھی آپ کی عمر اتنی ہے تو آپ یہاں پر کھڑے ہونا، تاکہ اس کی بچپن سے ہی تربیت ہو جائے کہ میں نے نماز کہاں پر کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پر بچہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو گیا جبکہ اس کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس کے اپنے اپنے احکام ہیں، تو کون سا بچہ کہاں کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے، آئیے آپ کو اس کی تحریر بھی دکھاتے ہیں اور اس کی آواز بھی سناتے ہیں۔ یاد رہے، ایسے ناسمجھ بچے جن سے ناپاکی کا گمان غالب ہو انہیں مسجد میں لانا ناجائز و گناہ ہے، اور اگر ناپاکی کا محض شک ہو تو گناہ تو نہیں مگر بچنا بہتر ہے۔ اور جو بچے نماز پڑھنا ہی نہ جانتے ہوں انہیں صف میں کھڑا نہ کریں، کیونکہ اس طرح کھڑے ہونے سے ضرور صف میں گیپ ہوگا اور صف میں گیپ ناجائز و گناہ ہے، لہٰذا انہیں ہرگز مردوں کی صف میں کھڑا نہ کیا جائے۔ صف مکمل کرنے کا دھیان رکھا جائے اور بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائی جائے، اور اگر سمجھدار بچہ ایک ہی ہو اور وہ نماز پڑھنا بھی جانتا ہو تو وہ بڑوں کے ساتھ ہی صف میں کھڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ تھے مختصر سے احکام نماز میں بچوں کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور کون سا بچہ کب کہاں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب رہی بات اس کی کہ بچہ کھڑا ہو گیا تو بعض وقت واقعی ہے انہوں نے صحیح توجہ دلائی ہے کہ جس بے دردی کے ساتھ جھاڑ کر ہاتھ پکڑ کر ہمارے بڑے ان کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس سے تو اللہ نہ کرے اگر یہ اس کا دل ایسا ٹوٹ گیا نہ مسجد سے دور ہو گیا تو کتنا بڑا مطلب کہ یہ ایک مسئلہ ہو جائے گا نا۔ یہ بچہ مسجد کی طرف معاذ اللہ دور نہ آئے تو کتنی بڑی یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو میری تمام تر بڑوں سے یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے شفقت، پیار و محبت کے ساتھ
اس کو آپ ڈیل کریں. اور اس میں مجھے یاد پڑ رہا امیر اہل سنت نے باقاعدہ اس کے سوال پر ایک بڑا خوبصورت جواب دیا تھا اور اپنا واقعہ بھی بیان کیا. اور وہ واقعہ میں بیان کروں اس سے کتنا اچھا ہوگا وہ واقعہ امیر اہل سنت ہی کی زبانی اگر سن لیں کہ کیا ہوا. اور ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر بچہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. آئیے آپ کو امیر اہل سنت کی زیارت بھی کراتے اور ان کی آواز بھی سنواتے ہیں. ایک بار چھوٹا تھا میں، شروع سے ہمارے محلے میں وہ 12 ربیع الاول شریف عید میلاد النبی بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی تو میں پہنچ جاتا تھا. تو اب وہ ظہر کی نماز تک ہوتی تھی، ظہر کی نماز سے پہلے صلاۃ و سلام ہوتا تھا. تو اپنے صلاۃ و سلام سے بالکل گھس گھسا کر آگے بالکل مائک کے پاس، مائک تو کون دے اپنے کو، پڑھتا تھا صلاۃ و سلام جیسا آتا تھا. اب وہ صفیں بننے لگی کہ سنت نے زور کی، اپنے کھڑے ہو گئے پہلی صف میں. ایک سفید ریش بزرگ نے دیکھا، یہ میرا کانڈا پکڑا بازو ہے چال کر کے میرے کو پیچھے یوں گھسیٹ کر پیچھے بھیج دیا. یہ نفرت ایسی یاد ہے مجھے میرے رب نے بچایا، ورنہ میں کہیں تھیٹر میں جا کے گرتا، کہیں بدماشوں کی ٹولیوں میں جا کے گرتا. میرے رب نے بچا لیا، میں مسجد میں ہوں. ورنہ یہ ننھا سا دل خدا کی قسم ایسا ٹوٹا کہ جس کی میں نے اس بزرگ کو، سفید ریش داڑھی والے کو بارہا معاف کیا ہے. میں نے معاف کیا ان کو. اللہ بیچاروں کو مغفرت کرے. اب تو زندہ رہنے کا کوئی تصور نہیں ہے ان کا. کوئی 60 سال پرانی بات ہوگی یار. اب تو وہ کہاں زندہ ہوں گے. بالکل سفید ریش بزرگ تھے، بوڑھے تھے. لیکن یہ کتنی بے احتیاطی کی، ایک آدمی ایک بچے کا اتنا بیچاروں نے دل توڑا. اس سے خدا جانے وہ کتنوں کا دل توڑتے ہوں گے. میرا حق نہیں تھا، پہلی سب میں مجھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے بھی شعور آ چکا ہے، اس وقت نہیں تھا شعور. تو مجھے پیار سے بھی پیچھے بھیجا جا سکتا تھا. بیٹا اب بڑے ہوں تو یہاں پہلی سب میں نہیں، امام کے مصلی پر کھڑے ہو جانا. ہاں اللہ تمہیں توفیق دے. تو ابھی ہاں چاچا کو، پہلے چاچا بولتے تھے، چاچا کو یہاں کھڑے رہنے دو. اب انکل بول دے. اور کیا ابھی انکل کو کھڑے، انکل بڑے ہیں. ہاں بیٹے اب ادھر پیچھے نماز پڑھو، شاباش جلدی بیٹا. یوں کر کے بھیجتا تو شاید پھر بھی مجھے یاد رہتا. میں دعاؤں سے نوازتا ان کو. اب بھی میری دعائیں کہ بیچارے بے حساب بخشے جائیں، ان کے گناہ معاف ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اللہ نے چاہ تو آپ ان ارشادات پر عمل کریں گے، ان احکام پر عمل کریں گے تو بچوں کی بھی تربیت ہو جائے گی. اب ظاہر ہے بچوں کے مسائل ہے تو بچوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کو کہاں کھڑا ہونا ہے، کہاں کھڑا نہیں ہونا. اور اس میں بڑوں کو بھی امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی یا پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر بچے اس طرح کھڑے ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے، بڑوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. سر بیٹا مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم تربیت نہیں کرتے. اب مثال دیتا ہوں، آپ یہاں آئیں، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ اسٹوڈیو ہے، ہم یہاں ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو کیا یہاں آنے سے پہلے آپ کو کچھ یہاں کیسے بیٹھنا ہے، کیا پوچھنا ہے، کیا کرنا ہے، کب آنا ہے، یہ سب سکھایا گیا؟ کس کس کو سکھایا گیا؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں. کس کس کو سکھایا گیا؟ اچھا آپ کو بھی سکھایا گیا، آپ کو بھی، ٹھیک ہے، دونوں رائٹ لیفٹ دونوں سکھایا گیا. اگر آپ کو سکھایا نہ جاتا، آپ کو بھائی آ جانا کچھ پروگرام ریکارڈ ہوگا، تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بیٹھنا کیسے ہے، پوچھنا کیسے ہے، پہلے کس کی باری ہے، بعد میں کس کی باری ہے نا بیٹا. اب سوچئے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک اسٹوڈیو میں آدھے پونے گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے. اس ریکارڈنگ کی پریپریشن ہے، بچوں کو مینٹلی طور پر پریپیئر کیا جاتا ہے، ایڈوانس میں انہیں بتایا جاتا ہے، مینر سکھائے جاتے ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، سوال جواب کے انداز سکھائے جاتے ہیں، مائک کس کو کب پکڑنا ہے، کس کو کب نہیں لینا، کب بولنا ہے کب نہیں بولنا. آلموسٹ کچھ نہ کچھ ٹریننگ سیشن سے گزار کر بچوں کو یہاں لا کر بٹھایا جاتا ہے. اور پھر میں بھی حاضر ہوتا ہوں، یعنی میرے سامنے سب نہیں ہوتا، تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا سین کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب میں آ کر ان کے ساتھ ریکارڈنگ کرتا ہوں تو ان کا انداز، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کے کوشچن آنسر مجھے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دے ٹرینڈ، ان کی تربیت ہوئی ہے. اب کسی نے کتنا لیا کتنا نہیں لیا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بٹ بیہائنڈ دا سین کام ہو رہا ہے. یہ ایک اسٹوڈیو کی میں نے آپ کو تھوڑی سی اسٹوری بیان کی ہے
کہ بیک گراؤنڈ بیان کے یہ اسٹوڈیو ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی مطلب اسٹوڈیو ہے, خالی کوئی مطلب ایک جگہ ہے, اگرچہ جامعۃ المدینہ کی چھت پر ہی ہم نے یہ اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, مگر یہ مسجد نہیں ہے. یہ جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں یہ مسجد جس کو اللہ کا گھر ہم کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے. ایک آدھے پونے گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کرنا ہے, بچوں کی اتنی تربیت ہو رہی ہے, جب آپ اپنے بچے کو مسجد میں لے کے جائیں گے تو اس کی تربیت نہیں کریں گے, احکام نہیں سکھائیں گے, انہیں آداب نہیں سکھائیں گے, کیا ہم نہیں سیکھیں گے کہ کس بچے کو لے جانا چاہیے, کس بچے کو نہیں لے جانا چاہیے. اور ڈیفینیٹ تو یہ کوشش کی ہے کہ مسجد کے جو امام اسلامی بھائی ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً اپنے نمازیوں کو آگاہ کرتے رہیں, کرتے ہوں گے آپ, مسجد کرتے رہیں, پرابلمس ہیں مساجد کے اندر اور بچوں کے ساتھ وہ سلوک ہو جاتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے, اور بچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دونوں طرف سے تربیت کی کمی ہے. اللہ کرم کرے اور ہم سب کو دین, اسلام اور اخلاق کے جو معاملات ہیں اس کو سیکھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک سوال بڑا کمپریہنسیو تھا, میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے مدنی چینل کی اس ٹیم کو جنہوں نے اتنا خوبصورت سوال تیار کروایا اور ماشاءاللہ بچے نے کیا, اور اللہ میرے اس جواب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے کوشش کی کہ آپ کو شریعت کے احکام کے ساتھ ساتھ اہل سنت کا پیارا انداز اور ان کی باتیں بھی پتہ چل جائیں, اور انشاءاللہ اس سے ہمارے اس پروگرام میں اور خوبصورتی اور حسن اور جاذبیت اور نکھار پیدا ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹا آپ کلیئر ہوئے کہ کچھ اور کنفیوژن ہے؟ یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس پر آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہے اس ٹاپک پر, ٹھیک ہے, وہ دوسرے جو آپ کو سوال سکھائے گئے, بتائے گئے, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اگر اس جواب میں اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہوئی ہے, کیونکہ جواب آپ کو توجہ سے ہی سننا چاہیے جو میں جواب دیتا ہوں نا بیٹا, تاکہ یہ بھی ہماری معلومات میں انشاءاللہ اضافے کا سبب بنے گا. تو اب اس سے اگر کوئی ریلیٹڈ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہو, جو ریکارڈیڈ ہے, تو اگر کوئی سوال اگر ریلیونٹ یا پراپر نہیں ہوا تو اس کو ایڈٹ کر دیں گے, اور اگر ریلیونٹ ہوا, پراپر ہوا, صحیح ہوا, جواب بھی صحیح ہوگا تو اس کو آن ایئر کر دیں گے. تو کلیئر ہوا یہ ٹاپک, نماز, صف, بچے, انشاءاللہ. آپ بھی احتیاط کیجئے گا, آپ جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کے سامنے کئی احکام آ جائیں گے, ٹھیک ہے بیٹا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اب پہلے رائٹ سے ہوا تھا, اب لیفٹ کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. میرا نام محمد حسن اتاریہ, نگرانی شورا. میرا آپ سے یہ سوال ہے, صبح صبح ناشتہ کرنے پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ صبح دل ہی نہیں چاہتا, اگر اسکول سے آ کر کھا لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا بیٹا روٹین بنائیں. میڈیکلی طور پر جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ بیٹا کہ ناشتہ جو ہے نا وہ صحت مند اور انرجیٹک ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جب سو کر اٹھتے ہیں نا تو اٹھنے کے بعد ہمیں کئی گھنٹوں تک ورکنگ کرنی پڑتی ہے نا, کام کرنا پڑتا ہے. ایون بچہ ہو یا بڑا ہو, اسکول, مدرسہ, آفس, کالج, کام, ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی جب بیٹا گھر سے نکلتے ہیں تو 10 گھنٹے, 7 گھنٹے, 8 گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں, تو اس وقت یہ چیزیں زیادہ فائدہ مند ہے. اگر ناشتہ بہتر ہوگا, تھوڑا مطلب کہ انرجیٹک ہوگا, اس میں توانائی اچھی ہوگی, تو جب آپ جائیں گے تو وہ چیزیں آپ کو کام دیں گی, ٹھیک ہے. کیونکہ پھر جب آپ اسکول سے یا کسی مدرسے سے واپس آتے ہیں بیٹا تو پھر آپ کو سونا ہوتا ہے نا, اب آپ کھانا کھا کے سو جائیں گے. اب دیکھیے کہ جتنی کوشش, مشقت, اسٹرگل, محنت آپ صبح گھر سے نکلنے کے بعد کرتے ہیں, وین میں جانا ہے, اترنا ہے, چڑھنا ہے, یا دارالمدینہ ہے, یا اسکول ہے, یا کوئی مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ہے, جو بھی ہے, کوئی ورکنگ ہے آپ کی, تو وہ 6-7 گھنٹے آنا, اٹھنا, بیٹھنا, چڑھنا, اترنا ایک کام ہے نا بیٹا. تو اس میں یہ ساری چیزیں جلدی ہضم بھی ہو جاتی ہیں اور یہ صحت دیتی ہیں. اس لیے ناشتے کو ویسے ہی امپورٹنس دی گئی ہے کہ ناشتہ اچھا ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ناشتہ ہیلدی کرے, آئی ڈونٹ نو کہ ہیلدی کا لفظ یہاں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن انرجیٹک کرے, توانائی والا کریں تاکہ آپ کو طاقت ملے. پھر آنے کے بعد جب دوپہر کو آتے ہیں تو دوپہر کو لنچ ناشتے سے تھوڑا لائٹ ہوگا کیونکہ اب آپ نے ریسٹ کرنا ہے, اور بریک فاسٹ یہ بھی لائٹ ہوگا. لوگ
رات کا کھانا دبا کر کھاتے ہیں نا, اور تو کھاتے اب رات کو کیا کام کرنا ہے, رات تو بیٹھیں گے سو جائیں گے, لیکن رات کو محنت نہیں ہے, مشقت نہیں ہے. مشقت کب ہے؟ ارلی ان دا مارننگ, وین وی گیٹ اپ. تو جب ہم اٹھتے ہیں اس کے بعد 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے آلموسٹ 10 گھنٹے تک آپ کو کنٹینیو رہنا پڑتا ہے. تو دیٹ ٹائم وی نیڈ انرجیٹک فوڈ. ہمیں ایک توانائی والا کھانا یہ ضروری ہوتا ہے, اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے. تو ناشتے کے اچھا ہو الٹا گیا ہے, ناشتہ ہلکا, دوپہر کا کھانا تھوڑا بھاری, رات کا کھانا فل بھاری. اوکے, تو پھر بندہ ہو جاتا ہے پورے کے پورا بھاری. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم ریورس چل رہے ہیں. ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے, ہمیں اس کو سیدھا لے کر چلنا چاہیے. تو میری تمام بچوں سے بھی, اسپیشلی پیرنٹس سے بھی, اور مجھے بھی جب یہ بات پتہ چلی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اٹھنے کے بعد کا جو معاملہ ہے اب یہ ایک پریکٹس سے ہوگا. ابھی فوراً نہیں ہوگا. ہماری عادت نہیں, اٹھنے کا ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی. کیوں بھوک؟ اچھا اٹھنے کا بھوک کیوں نہیں لگتی؟ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ کہ سونے سے پہلے ہم نے ہیوی فوڈ لے لیا. جب ہم نے سونے سے پہلے ہیوی فوڈ لے لیا تو اب سوتے ہوئے تو کھانا کیا ہضم ہوگا, وہ پھر مطلب وہ بوجھی ہے اور پھر وہ مسائل ہی پیدا کرے گا. اٹھنے کے بعد ہم کہتے ہیں یار طبیعت بھاری ہے یا پیٹ بھاری ہے یا بھوک نہیں لگ رہی. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ رات کا کھانا جلد کھانا چاہیے. اور مثال کا تو ہمارے پریکٹس مغرب کے بعد کھا لے, عشاء کے فوراً بعد کھا لے, 8-9 بجے کھا لیا. اب اس کے بعد پھر مطلب کہ کوئی ایسی ہیوی غذاؤں سے بندہ ایوائڈ کرے. اور پھر عموماً پریکٹس سے یہ لوگ 11-12 بجے ایسے جلدی سو جاتے ہیں. اب صبح جب آپ اٹھیں گے اور آپ نے کھانا ہی مطلب 8-9 بجے کھایا ہے تو صبح 8-9 بجے آپ کو 12 گھنٹے ہو گئے, آپ کو انشاءاللہ بھوک لگے گی. اور اس ٹائم پر آپ کا معدہ بھی صحیح ہوگا, آپ کا انشاءاللہ ہاضمہ بھی صحیح ہوگا. اچھا اب یہ بعضوں کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ان کی رات کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, رات کے کام کرتے ہیں, تو وہ صبح سوتے ہیں. تو یہ سمجھے کہ اٹھنے کے بعد, کیونکہ اٹھنے کے بعد 7-8 گھنٹے سونے کے بعد جب آپ فریش ہوتے ہیں اور جب آپ باہر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں, ایون کہ آپ آفٹرنون میں نکلتے ہیں, ایون مارننگ میں نکلتے ہیں یا ایون ایوننگ میں نکلتے ہیں, واٹ ایور جو آپ کی پریکٹس ہوتی ہے, روٹین ہوتی ہے, بیسٹ روٹین از مارننگ. ٹھیک ہے, تو جو آپ کی روٹین ہوتی ہے اس وقت اٹھنے کے بعد نکلنے سے پہلے انرجیٹک فوڈ لینے کو میڈیکلی ریکمنڈ کیا گیا ہے. میڈیکلی طور پر اس کو باقاعدہ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح, جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ڈاکٹروں سے اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ جو سیکھا سمجھا, اور کچھ آرٹیکلس میں نے اس موضوع پر باقاعدہ پڑھے ہیں, اسٹڈی کی ہے, اس کا جو ایک سم اپ ہے, جو اس کا نچوڑ ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ جو میں نے کہا ہے اس پر غور کریں. تو ناشتہ بیٹا انشاءاللہ صحیح ہے, انشاءاللہ رات کو پھر تھوڑا جلدی کھا لیں گے, جلدی سو جائیں گے, تو صبح انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ڈیفینیٹ بھوک لگے گی. اچھا فوراً نہیں ہو جائے گا, تھوڑا سا روٹین بن جائے گی, تو چند دنوں میں انشاءاللہ پھر آپ کو صبح بھوک لگے گی انشاءاللہ. جی بیٹا. رانی شورا, بعض بچے جو ہیں وہ جب بڑے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نہیں کھاتے, وہ بعد میں کھاتے ہیں. جیسے لیٹ نائٹ ہو گیا, رات کی 2 بجے, تب ان کو بھوک لگتی ہے, پھر وہ اپنے امی کو اٹھاتے ہیں یا پھر ابو کو کہ اب کھانا ہے, بھوک چاہیے, تو پھر وہ دوسروں کو ٹینشن دیتے ہیں. تو رات کو 2 بجے والا بچہ کون سا بیٹا؟ نہیں, بعض بچے ہیں رات کو 2 بجے والے. بچے تو 2 بجے والے نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں بچے. نگران شورا, ان کو رات کو تو کھاتے ہیں لیکن پھر بعد میں ان کو تھوڑی بھوک لگتی ہے. جی, اور اٹھے ہوئے تو بھوک لگے گی نا بیٹا, سو آئیں گے تو تھوڑی بھوک لگے گی. نیند میں لگتی ہے بھوک, تو اگر نیند میں بھوک لگتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کرے. جب سو گئے تو سو گئے. تو یہ بس روٹین نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا اب اگر فار ایگزامپل دیکھیں, اب غلط روٹین رکھیں گے نا, تو جیسے کہ ہمارے مبین بھائی نے ہم سے پوچھا کہ یہ چیز ہوتی ہے, تو یہ بیٹا ایک رانگ اور ایک روٹین کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اگر بالفرض ایسا ہو تو رات کو 1:30 بجے 2 بجے اپنی نیند بھی ڈسٹرب, لائٹ جلائیں گے اوروں کی نیند بھی ڈسٹرب, دروازہ کھولیں گے دروازہ بند کریں گے تو سب کے آرام میں بھی خلل آئے گا. اور رات کو 1:30-2 بجے امی کو اٹھائیں گے. اب امی تو بیچاری ہے نا بیٹا, امی کی ورکنگ کو تھوڑا دیکھیں کہ امی صبح 8-9 بجے نارملی یہ بیچاری کام پر لگتی ہے, شروع کرتی ہے,
تو کچن، تو کپڑے، تو برتن، تو پکانا، تو پھر ہمارا ٹفن تیار کرنا، تو پھر ابو کا ٹفن تیار کرنا، کبھی بھائیوں کا ٹفن تیار کرنا، کبھی بہنوں کا خیال رکھنا، بیٹیوں کا، ٹھیک ہے نا، یہ سب کرتی ہے. پھر ہم آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کپڑے تیار ہوتے ہیں، پھر ہم جو کپڑے اتاریں گے پہنیں گے تو ان کو واشنگ کی طرف بھیجنا، پھر ہمارے لنچ تیار کرنا، پھر گھر کی صاف صفائی ڈسٹنگ وغیرہ سب کرنا. اور بیچاری 8-9 بجے کام شروع کرے اور رات کو 11-12 بجے بھی اگر بیچاری آرام نہ کرے تو پھر امی بیمار تو ہو جائے گی نا، ہے نا. تو امی جس طرح ہمیں بھی تو تھکتے تو نیند چاہیے، امی کو بھی نیند چاہیے ہوتی ہے، امی کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ امی بھی ایک انسان ہے. جس طرح ہماری مشین کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو امی کی بھی مشین تھکے گی. لیکن چونکہ ماں ہوتی ہے نا بیٹا، ماں بڑی انرجیٹک ہوتی ہے، ماں بہت انرجیٹک ہوتی ہے، ماں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اب دیکھو ہم تھک جاتے ہیں، اب دیکھو امی نہیں تھکتی ہوتی، مطلب تھکتی تو ہوگی، اپنا تھکنے کا اظہار کتنا کم کرتی ہے. امی پانی دو، حالانکہ ہم کھڑے ہو کے پانی پی سکتے ہیں نا مبین بھائی، لیکن ہم پانی پھر بھی امی سے مانگتے ہیں. امی کھانا دو، اگر جب دسترخوان بچھا سکتے ہیں پھر بھی دسترخوان امی بچھاتی ہے. ہم پلیٹ لگا سکتے ہیں لیکن پلیٹ کون لگاتی ہے؟ امی. اچھا ہم کھانا کھا چکے تو کھانا کھا کر ہم دسترخوان اٹھا سکتے ہیں، پلیٹ اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں نا. چلے کوئی بھاری چیز نہ اٹھائیں، سالن چاول بچے نہ اٹھائیں، آپ میں سے تو بعض اٹھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر امی ابو اجازت دیں تو یہ سب ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم نہیں کرتے، ہم کھانا کھاتے ہیں اوپر صوفے پہ جا کے بیٹھ جاتے، ہمیں پانی دو، ہمیں چائے دو، ٹھیک ہے. اب امی ملازمہ تو نہیں ہے نا بیٹا، امی ماں تو ماں ہوتی ہے نا. تو آپ ایک کام کرے بیٹا، ایک تو آؤٹ آف روٹین امی کو یا ابو کو کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. رائٹ؟ انڈرسٹینڈ؟ سمجھ گیا بیٹا؟ سیکنڈ، جو کام ہم کر سکتے ہیں نا امی کی اجازت سے، امی ابو کی اجازت سے، وہ کام ہم کریں. اور نیت کیا کریں گے کہ میں اپنے امی ابو کو راحت پہنچاؤں گا. کیا نیت کریں گے؟ میں اپنے امی ابو کو کیا پہنچاؤں گا؟ راحت. آسانی پہنچاؤں گا، راحت پہنچاؤں گا، ان کا دل خوش کروں گا. کیا کروں گا؟ دل خوش. کیوں دل خوش کروں گا؟ کہ اس سے مجھے ان کی دعائیں ملیں گی. جب دعائیں ملیں گی تو دعاؤں سے میرا رب راضی ہوگا، ان کا دل خوش ہوگا تو میرا اللہ راضی ہوگا، تو میری دنیا بھی اچھی ہوگی اور میری آخرت بھی اچھی ہوگی. تو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا. تو اس طرح امی کے کام کریں گے، ابو کے کام کریں گے. ابو کو تو خیر پانی نہیں مانگتے، پھر ابو کو چوری دیں گے، ٹھیک ہے. کبھی بولا ابو ایک ذرا گلاس پانی تو پلانا، پھر جو ابو ہے نا، ابو پھر ابو ہوتا ہے. اب ابو تو امی کی بھی تو بیٹا رسپیکٹ ہے، عزت ہے نا، بہت ہے رسپیکٹ عزت امی کی. تو اب چونکہ امی کا اتنا روب نہیں ہوتا، ابو کا روب ہوتا ہے. جس طرح ہم ابو کو بیٹا پانی بھر کے پلاتے ہیں نا، آپ نارملی ابو کو پانی بھر کے پلاتے ہوں گے، امی کو کم، کبھی کبھی کوئی امی کو پلائے. امی کی بیٹا بہت محنت ہوتی ہے، امی بہت کام کرتی ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا. پھر ہمارا یہ کرتی ہے، ہمارے ابو کا بھی کرتی ہے نا. آپ جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو جب آپ روتے ہو گے نا تو امی آپ کو چپ کراتی تھی، اور اس طرح چپ کراتی ہوگی کہ آپ کے ابو کی بھی آنکھ نہ کھلے، کیونکہ ان کو آفس پہ جانا ہوتا تھا. تو امی پہلے آپ کو اسکول یا مدرسہ یا کہ بھیجتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کے ابو کے لیے ٹفن تیار کرتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، وہ چلے جائے کام کرتی ہے. نو ڈاؤٹ ابو بھی بہت محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آفس پہ جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، دھوپ میں ہوتے ہیں، تھکن بیماری سب کرتے ہیں. ابو کی اپنی امپورٹنس ہے، مگر امی کی بھی بیٹا اپنی امپورٹنس ہے. میری ریکویسٹ ہے تمام بچوں سے کہ جتنا ہو سکے، یہ بچیوں سے بھی میری درخواست ہے، جتنا ہو سکے امی کو سپورٹ کریں اور امی کا کام بانٹیں، اور کوشش کریں کہ امی کو آپ پانی پلائیں. امی آپ بیٹھے، میں پانی لاتا ہوں. کون کون کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ. دیکھیں پکی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا. نیت کیا کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. پکی نیت ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ. یہ میں نے آپ کو اتنا ہیوی کام نہیں دیا. آپ جو آپ کی عمر کے بچے ہیں یا جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں گے
تو ہو جائے گا. اب کیا آپ کھانے پر بیٹھے ہوئے پلیٹ نہیں ہے, امی پلیٹ تو لے آؤ. ارے بیٹا اٹھ کے پلیٹ خود لے لو. آپ بولو کہ ہم کو پتہ نہیں ہے. آپ کو آپ کی کاپی کا پتہ ہے, بیگ کا پتہ ہے, پینسل کا پتہ ہے, ربڑ کا پتہ ہے, تو پلیٹ کا بھی پتہ ہونا نہیں ہے تو ممی سے پوچھنا امی پلیٹ کہاں رکھی ہوئی ہے, چمچ کہاں رکھی ہوئی ہے, گلاس کہاں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ تمام تر مدنی چینل پر دیکھنے سننے والے بچوں, امی کا ساتھ دینا, امی کا ہاتھ بٹانا, ابو کا بھی ہاتھ بٹانا, ان کو خوش کرنا ہے, ان کو راضی کرنا ہے, گھر کے کام خود کرنے ہیں. جتنا امی ابو سے پوچھ لیں, امی ابو سے مشورہ کر لیں, ٹھیک ہے, اور جیسا امی ابو کہیں ویسا کریں, ان کی دعائیں لیں. انشاءاللہ بیٹا دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. پتہ ہے آپ کا ذہن بھی اچھا ہو جائے گا, اللہ نے چاہا تو آپ کا ذہن اچھا ہو جائے گا, آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی, آپ کو لوگ عزت کریں گے. جن کو ماں باپ کے بیٹا دعائیں لگتی ہے نا, تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں. ماں باپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. ماں باپ جب دعا دیتے ہیں نا تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, سنو. ایک بیٹی کا, ایک بچی کا صبح پیپر تھا, رات ان کی امی بیمار ہو گئی. صبح پیپر تھا, امتحان تھا, رات امی بیمار ہو گئی. اب انہیں رات کو پیپر کی تیاری کرنی تھی, ایگزام کی تیاری کرنی تھی. وہ کیا رات بھر انہوں نے کیا کیا, امی کی خدمت کی, امی کی خدمت کی, امی کو دوائی دی. رات اسی میں نکل گئی, جاگتے جاگتے اس نے رات نکال دی. اب صبح امتحان دینے کے لیے پیپر دینے جانا تھا, بیچاری جاگ جاگ کر پیپر دینے چلی گئی. اب پیپر دینے گئی تو تیاری اس کی اتنی کمزور ہو گئی تھی, رات بھی جاگی ہوئی تھی. اب کوسچن پیپر جب سامنے آیا اور کاپی جب اس کے ہاتھ میں تھی تو قلم لے کے لکھے تو اس کو یاد ہی نہ ہے کہ میں لکھوں کیا. اب کیا کر, اب بیچاری پریشان تھی اور اللہ سے دعا کر رہے تھے, یا اللہ میری مدد کر, میرے لیے کچھ بہتر کر دے. کتابوں میں لکھا ہے بیٹا, اچانک ایسا لگا جیسے یہ جو سوال ہے نا وہ جواب اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا, بالکل جیسے اس کے آنکھوں کے سامنے وہ جواب آ گیا, اور وہ دھڑا دھڑ جواب لکھنے لگ گئی. قدرتی طور پر غیبی مدد ہو گئی. اس کو کیا بولتے ہیں, غیبی مدد. اللہ کی ایسی مدد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے امی جان کی خدمت کی برکت سے اس کے امتحان میں اس کی اتنی مدد کی کہ اس کا پیپر اتنا اچھا ہو گیا کہ سب سے اچھے نمبر اسی پیپر میں لے لیے. سبحان اللہ. یہاں بچوں کے امتحان ہوتے تو امی ابو کو جواب ہی نہیں دیتے. ارے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے چل آپ کو واقعہ بھی سنا دوں, اس سے بھی موٹیویشن ملتی ہے. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ علیہ وسلم. اب کون سوال کرے گا؟ پہلے یہاں ہوا تھا, پھر یہاں ہو گیا, اب کہاں ہوا تھا, یہاں ہوا تھا, اب یہاں. آپ کی باری ہے, ان کی باری. اوکے سر, تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسان ہے. نگران شورا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ درخت لگانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے اور فریش آکسیجن ملتی ہے, تو پھر یہ بڑے لوگ درخت کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ درخت کاٹنے پر, درخت کاٹنے کی بیٹا کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اس کے رولز بنے, قانون بنے, لاز بنے ہوئے ہیں کنٹری وائڈ. تو اب جو لوگ بیٹا قانون, جیسے سڑک پر کوئی ٹریفک چلاتا ہے قانون توڑتا ہے تو نقصان ہوتا ہے نا, اسی طرح یہ درخت کاٹنے کا جو قانون ہے نا, لوگ بیٹا اس کو توڑتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ساری دنیا میں کو آلموسٹ کم و بیش ساری دنیا میں بیٹا یہ پرابلم ہے کہ درخت, یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی درخت کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں, آکسیجن دیتے ہیں. تو اس سے جو ماحول اور جو آلودگی, گندگی, اس کو پولیشن بھی بولتے ہیں, وہ جذب کر لیتے ہیں, تو ماحول بڑا خوشگوار اور صحت مند رہتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ لوگوں نے درخت کاٹ دیے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں درخت کاٹنے کی, جو کہ کئی وجوہات ایسی ہیں, ریزنز ایسے ہیں کہ وہ نہیں کاٹنے چاہیے تھے اور ان کو شاید روکا نہیں گیا. اب دنیا بھر میں پرابلم شروع ہو گئے, تو اب ورلڈ وائڈ شجر کاری جس کو بولتے ہیں, درخت لگانے کا, دعوت اسلامی نے بھی یہ کام شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ امیر سنت نے فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی 1 ارب درخت لگائے گی. 1 ارب من 100 کروڑ
تو یہ ممکن ہو سکے گا اگر ہر دعوت اسلامی والا کم از کم 12 درخت لگا لے. تو آپ دعوت اسلامی والے بڑی تعداد میں اگر 12 درخت لگانے کی یا 12 پودے لگانے کی اگر آپ نے ایک روٹین ڈالی. امیر سنت نے بھی ماشاءاللہ پودے لگائے, مجھے بھی پودے لگانے کی سعادت ملی, ہمارے کئی اراکین شورا نے بھی پودے لگائے. تو اب بھی شجرکاری اس مہم میں حصہ لیں, پودے لگائیں. تو بلا وجہ درخت کو کاٹنا نہیں چاہیے, اور جو اس کے مطابق رولز ریگولیشنز ہیں, قانون ہیں, اصول ہیں, اس پر عمل کرنا چاہیے. نگرانی شورا لوگ کہتے ہیں درخت لگانے سے بارش ہوتی ہے. بارش بیٹا ہوتی تو اللہ کے حکم سے ہے نا, لیکن ہو سکتا ہے کہ درخت یہ اس میں کوئی اپنا اہم کردار ادا کرے. درخت نیچے سے پانی لیتے ہیں نا, پانی زمین سے وہ پانی لیتے ہیں. بڑے درخت ہوتے ہیں ان کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, پودا ہوتا ہے نا اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے. درخت اپنی جڑوں سے زمین سے اپنا پانی خود ہی لے رہے ہوتے ہیں. اب درخت سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پر ہو سکتا ہے کہ بارشوں میں درخت کے ہونے کا کوئی پوزیٹیو اثر پڑتا ہوگا, لیکن بیسیکلی بنیادی طور پر بیٹا بارش اللہ ہی کے حکم سے ہوگی. اللہ جب چاہے گا بارش ہوں گی, اور اللہ نہیں چاہے گا تو بارش نہیں ہوگی. بادل بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں, بادل اللہ کے حکم سے برستے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بارش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ بارش برسا دیتا تھا. یا اللہ ہمیں بارش عطا کر, اتنے حصے میں عطا کر, تو اتنے حصے میں بارش برستی تھی جتنے حصے میں ہمارے نبی پاک اللہ سے دعا کرتے تھے. اور ہمارے نبی پاک اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو بارش رک بھی جاتی تھی. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.